السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت گارڈن پبلک اسکول فالو اپنے شیئر مادری اور علمی ادارے کمنٹ میں، اور کرنا ہمارے مت ساتھ بھولیے گا. ہمارے روحانی والد، ہمارے بڑے، ہمارے سر منیر صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر، آپ کی مصروفیت بھی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ جو نشست ہے وہ کافی ڈیلے ہوئی۔ سر، پورے ملک میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، تو اس حوالے سے گارڈن پبلک اسکول کی جو کاوش ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ہم ذرا جو میٹرک بورڈ ہے اس کی منتقلی اور گارڈن پبلک اسکول کا جو رزلٹ ہے اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ سر، ذرا بتائیں کہ جو سیلاب کے حوالے سے گارڈن پبلک اسکول کی جو کوشش ہے وہ کتنی رہی؟ بڑی مہربانی مشتاق صاحب، آپ تشریف لائے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس وقت پورے پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور لوگ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے پس چکے ہیں، اور اوپر سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک آزمائش ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ سب لوگوں کی یہ پریشانی جو ہے یہ ہم دور ہو، اور سارے اپنے اپنے گھروں میں بسیں۔ ہمیں تو ظاہر بات ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور پاکستان اگر خوشحال ہے تو ہم سب خوشحال ہیں۔ جہاں تک گارڈن پبلک اسکول کا تعلق ہے تو ہم نے بھی اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ ہمارے ادھر علاقے میں تو ایک ہمیں یہی پتہ چلا تھا کہ مانڈری اور منور جو ہیں یہ دونوں جگہ جو ہیں یہ افیکٹڈ تھیں، اور اس طرح سے سوات بھی ہوا اور کوہستان میں بھی ہوا یہ سارا سیلاب کا سلسلہ۔ تو بہرحال ہم نے اسکول کی سطح پر بچوں سے جب بات کی تو ہم نے کوئی باقاعدہ ان کو فنڈ کے نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا کہ جو منی پاکٹ ہے، چونکہ ظاہر بات ہے ہمارے پاس مڈل کلاس کے لوگ پڑھتے ہیں، ہم کسی پر کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر ایک اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جو ان کا منی پاکٹ تھی وہ ہم نے کہا کہ ایک دن کے لیے آپ وہ جمع کر دیں تاکہ ہم ان کی سیلاب والوں کی مدد کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 60 سے لے کر 70 ہزار روپے تک جو ہے وہ بچوں نے یہاں پر بچوں نے جمع کیا ہے؟ بچوں نے جمع کیے۔ 60-70 ہزار روپے، 40 ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ ٹیچرز نے جمع کیے، اور اس طرح سے 50,000 یعنی 50 ہزار روپے جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے ادارے کی طرف سے یہ جمع کیے، اور کم و بیش 1,60,000 روپے ہم نے یہ جمع کیے۔ اور اس کے لیے پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جو جا کر مستحقین میں نے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کروا دیے جاتے، یا مرکزی حکومت کے فنڈز میں جمع کروا دیے جاتے، یا لوکل گورنمنٹ کے فنڈز میں جمع کروا دیے جاتے، یا جو لوگ یہاں پر مختلف پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں ان کو دے دیتے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک کے ساتھ کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، تو ہم نے یہ کمیٹی اس طرح سے بنائی کہ ہمارے پاس ایک قاری صاحب ہیں جو کہ بالا کوٹ کے رہنے والے ہیں اور اس علاقے کے واقف بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے سکول میں مانڈری کے پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو بلایا آفس میں کہ آیا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی اگر اس طرح سے متاثر ہو تو وہ بتائیں، اگر نہیں ہے تو آپ کوئی ریلیٹیو جو وہاں پر متاثر ہے وہ بتائیں، جو زیادہ جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ بتائیں۔ تو ان بچوں نے بھی کچھ نام ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لکھ کر دیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کمیٹی، ایک قاری صاحب ہیں، ایک ہمارے ارشد ہیں وہ، اور ایک راہیل صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، تو یہ ہم نے 3 آدمی کو کمیٹی بنائی کہ جا کر ان لوگوں میں یہ رقم جو ہے یہ تقسیم کی جائے۔ تو وہ انہوں نے جا کر وہاں پر جو مستحقین ہیں ان میں رقم تقسیم کی، چونکہ ظاہر بات ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ تو لوگوں نے کر لی ہوں گی لیکن پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے جا کر تقریباً 1,00,000 اور 20,000 روپے جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا۔ 50,000 روپے جو ہیں یہ تقریباً واپس لے آئے ہیں، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 50,000 روپے جو ہے یہ ہم اس طرح سے سندھ، بلوچستان یا جو اس طرح کے جو لوگ ہیں، اب یہ فیصلہ ہم 1-2 دنوں میں کریں گے، کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ
किस तरह से किन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि हम ये 50,000 रुपया भी उनको भेज सकें और दे सकें। तो बहरहाल ये एक अदना सी हमारी काविश थी। होना तो ये चाहिए कि जज्बात तो हर हम में से हर एक के हैं, इसमें दो राय नहीं है। पूरे पाकिस्तानियों के जज्बात हैं और बिलखुसूस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तमाम इंस्टीट्यूशन ने तकरीबन अपने तौर पर, लेकिन शो कम लोगों ने किया है क्योंकि ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम है, उसको सब ने मिलकर करना है। तो बहरहाल हुकूमती सतह पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, फिर इसी तरह से फ़ौज ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है इसमें। तो ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और ये हमारा जज्बा है और हमारा ये ईमान है कि ये मुल्क सलामत रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो इसलिए मुल्क की सलामती के लिए हम सब का यकजा होना, इसमें हिस्सा डालना जो है ये बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने अदना सी कोशिश जो है वो अपनी तरफ से की है। बस इख्तिसार के साथ माशाल्लाह आपके बेशुमार जो फ़ारिग़ुल तहसील तलबा हैं और बड़े बड़े ओहदों पे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफार्म से आप, क्योंकि वो ये प्रोग्राम बड़ी शौक़ से देखते हैं, उनसे अगर अपील हो, उनसे दरख्वास्त हो, बहरहाल उन्होंने बेशुमार लोगों ने किया होगा, लेकिन उनसे ये कहा जाए कि वो भी किसी हद अपने तक तौर पर, हाँ वो भी अपने तौर पर, क्योंकि हम तो आप यकीन करें कि जो बच्चे जिन बच्चों ने हिस्सा लिया या टीचर्स ने लिया, हम तो उनका दिया हुआ जो नोट जो है वो भी तब्दील करना जो है वो भी गुनाह समझते हैं। सच्ची बात है भी यही है। तो इसलिए मैं ये मेरे जो वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बाज़ बड़ी अच्छी हालत में हैं, तो उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि वो भी मुस्तहिक़ीन में जिस तरह से भी वो मुनासिब समझते हैं, लेकिन ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूशन करें। इसलिए कि वो कहा जाता है ना कि ज़िंदगी नेमत खुदाबंदी है, इस नेमत खुदाबंदी की तज़ीम करो, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करो। अच्छा सर, रिज़ल्ट के हवाले से बात हो जाए और इब्तिदाई बोर्ड के हवाले से जो है वो भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, बड़े लोग परेशान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे भी हो जाए इख्तिसार से। रिज़ल्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे अपने रिज़ल्ट का मुतालिक तो मैट्रिक का जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो 85% आया है, और 80 से अबव जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। हर बार 100% तो हो नहीं सकता, हर बार पोजीशन तो हो नहीं सकती है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये भी हुआ है कि कोविड की वजह से बच्चे जो हैं इसको इजी भी लेते रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहरहाल मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। हम अपने आप को देखते हैं और अपना एहतसाब करते हैं, और इंशाअल्लाह हम अगले साल बेहतर परफॉर्मेंस इंशाअल्लाह देंगे, हमारा ईमान है इस बात पर। बाकी जहाँ तक बोर्ड का ताल्लुक है, तो ये बोर्ड के सिलसिले में जब पेशावर बोर्ड था तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो हज़ारा डिवीज़न हुआ है। तो उस दौरान में 80 और 90 के दरमियान में जिस तरह हमें पेशावर बोर्ड में ये एफिलिएशन के सिलसिले में हमें परेशान किया गया, शायद ही किसी को परेशान किया गया हो। हम वहाँ पर जब जाते अप्लाई करते तो वो कहते जी कि इस दफ़ा तो आपके 9th के बच्चे हम ध्यान दे दें, लेकिन आप रिटर्न दे दें कि आइंदा साल आप इन बच्चों को दाखिल नहीं करेंगे। आप 9th-10th न चलाया ना, कि हुकूमत की पॉलिसी ये थी कि आया प्राइवेट स्कूल जो हैं ये खोले जाएँ, लेकिन वहाँ पर जो बैठे हुए लोग थे वो हमें रोकते थे, नहीं चलाने देते थे। तो फिर 92 में जब हुकूमत आई, शेरपाओ की हुकूमत थी वो, तो उसकी हुकूमत में ये 8 बोर्ड जो हैं ये हमारे बने हैं। तो उन बोर्ड्स के बनने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि एक तो पेशावर बोर्ड से भी बोझ जो है ये हल्का हुआ है, और दूसरा दूसरे बोर्डों में जाने की वजह से जो उनके हल्के में रहने वाले लोग हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, सबके लिए आसानियाँ हुई हैं, और उनको ज़्यादा मशक्क़त भी अब नहीं करनी पड़ी है। तो बोर्ड्स ने बड़े अच्छे काम किए, यहाँ पर हर बोर्ड अपना अपना काम करता है। होना तो ये चाहिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सिलेबस जब हमारा एक है, पेपर्स का स्टैंडर्ड हमारा एक है, फिर उसके बाद जब आप ईटा टेस्ट जो है वो सूबे की सतह पर लेते हैं, ईटा टेस्ट जो है वो आप सूबे की सतह पर लेते हैं, तो उसमें सारे के सारा स्टैंडर्ड जो है वो वहाँ पर आ जाता है, पता चल जाता है कि किसका कितना स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो बोर्ड्स को अपने अपने दायरे कार में ये अगर चलने दें, और चलने चाहिए। अब हमारा अब्टाबाद बोर्ड है 92 में बना है,
آپ اندازہ کریں کہ پرائیویٹ سکولز کی آن دا ریکارڈ ہے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہزارہ بورڈ میں وہ پرائیویٹ سکولز کی ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی اور پیسوں کے لحاظ سے بھی، کہ ہم بڑا باقاعدہ ریونیو اکٹھا کیا ہے. ریونیو اکٹھا کیا ہے. 5,000 روپیہ سالانہ ہم رینیول فیس دیتے رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے وہ ان کے ٹی ڈی آر جو ہیں یہ 4 سیکشنز بنا کر انہوں نے پہلے یہاں پر وصول کرتے رہے ہیں، پھر 2 سیکشن بنا کر 10,000 روپے ہر سکول سے وصول کرتے رہے ہیں. تو یہ سارے پیسے جب وہاں پر جمع ہوئے تو بورڈ کے لیے 70 کنال زمین خریدی گئی ہے، اس پر بورڈ بنا ہے، اس کی کالونی بنی ہے، اس کی خوبصورت مسجد بنی ہے. یہ ہمارا ہزارے کا سرمایہ ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پشاور منتقل کرنے کے متعمل ہو سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں اس کو. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ ظاہر بات ہے اسمبلی میں بھی وہ بول رہے ہیں، اور ہمیں ان سے یہی امید ہے، یہی توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے کہ یک بورڈ جو ہے وہ ایک کیا جائے. انہی بورڈز کو ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پشاور بورڈ کو ایک ماڈل تو کم از کم بنایا جائے. لاہور بورڈ اس وقت ایک ماڈل ہے. لاہور بورڈ ماڈل ہونے کے ساتھ باقی جتنے بھی اس سے بورڈ منسلک ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اب لاہور بورڈ کیا کرتا ہے، لاہور بورڈ میں اب پشاور بورڈ میں ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے لیکن ری چیکنگ نہیں ہوتی ہے. بچہ پیپر نہیں دیکھ سکتا ہے پشاور بورڈ میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پشاور بورڈ اس طرح اصلاحات اس طرح سے کرے کہ وہ ری چیکنگ ہو. ایک ٹیچر ہو جس جو بچہ متاثر ہے اس کا سبجیکٹ ٹیچر ہو، بورڈ کا ایک آدمی ہو، وہ پیپر کو دوبارہ چیک کریں کہ آیا بچے نے کیا غلطی کی ہے، اس کو بتائی جائے غلطی. جب وہ بچہ دیکھے گا کہ میری واقعی غلطی ہے تو وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہوگا. اور اگر بورڈ کا کوئی اس میں مارکنگ والے کی کوئی غلطی ہے تو آئندہ سال اس کو جب وہ بلیک لسٹ کریں گے کہ بھائی تم آئندہ سال مارکنگ نہیں کر سکتے، تو ہم نے غلطی کی ہے یہ، تو دوسرے سال وہ بڑے آنیسٹلی پیپر جو ہیں وہ چیک ہوں گے. لاہور بورڈ میں یہی ہے، وہاں پر ری چیکنگ ہے. اس کے علاوہ ان کی جو آنسر شیٹس ہیں وہ انہوں نے مخصوص پیجوں پر بنائی ہوئی ہیں، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہیں. ایکسٹرا کاپی آپ نہیں لے سکتے ہیں. ایکسٹرا کاپی کا نقصان یہ ہے کہ فیکٹیشیس نمبر لگتے وقت ایک کے ساتھ دوسری ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ تیسری لگ سکتی ہے. تو اس طرح سے ایک کا حق دوسری کی طرف جا سکتا ہے، اس کو ختم کریں آپ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انقلابی اقدامات آپ پشاور بورڈ لے، وہ ہمارے لیے ماڈل بنے 2 سال 3 سال 4 سال، پھر اس کے بعد وہ کہے جی کہ اب آپ فالو کریں اس کو. پھر ہمارے بورڈ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں. اگر فالو نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ بات کریں. تو جب آپ کی ہر بات کو فالو کرنے کے لیے تیار ہے، سٹینڈرڈ اسی طرح سے ہر بورڈ کا اپنا سٹینڈرڈ اور ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ان کو کام کرنے دیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہم یہ بورڈ واپس نہیں ہونے دیں گے. اور ہماری ایم پی ایز انشاءاللہ اس راہ میں ضرور رکاوٹ بنیں گے، اور ضرور وہ انشاءاللہ اپنے بورڈ کو، خاص طور پر میں مشتاق غنی صاحب سے اور قلندر لودھی صاحب سے اور بابر سلیم صاحب سے، یہ ہمارے ایم پی اے بھی ہیں اور بڑے مضبوط ایم پی اے اور سپیکر اور گورنر بھی ہیں. تو یہ انشاءاللہ کسی صورت میں بھی ہمیں امید ہے ان سے، چونکہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ کسی صورت میں بورڈ کو پشاور نہیں جانے دیں گے. تو ہم امید بھی یہی کرتے ہیں. تو بہرحال ہم اس سلسلے میں کچھ اقدامات کر رہے ہیں جو کہ میرا کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک اس طرح سے کنونشن بلا کر ہم یہ چاہیں گے، ریکویسٹ کریں گے اپنے آنریبل ممبرز جو ہیں، ایم پی ایز جو ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی اس میں آئیں، اور تاکہ ہماری یہ بات جو ہے وہ پہنچائی جائے کہ ہم اس کے متعمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہمارا بورڈ یہاں سے کسی دوسری جگہ پر جائے. سر آپ کا بہت شکریہ، واقعی اپنے اختصار کے ساتھ بڑی پیاری گفتگو کی. واقعی یہ ایک بندے کا حق ہے کہ اس کا پرچہ دکھایا جائے، اس کی فوٹو کاپی کر کے اس کو دکھائی جائے. یہ اس کا حق ہے. اصلاحات ہونی چاہیے اور اصلاحات ضروری ہیں، ہر ادارے میں اصلاحات. فالو، شیئر اور کمنٹ کرنا